رحمان ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 63۔ بھائی تعبیر کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ بدقت مسکرائے سیدھا ہوا تو تعبیر اس کے سینے سے آ لگی۔ انابیہ کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے تعبیر کا سر تھپکا تو وہ مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک، وہ وحاج کو جواب دیتی انابیہ کے گلے لگی۔ وحاج نے انابیہ کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے اپنی موجودگی کا احساس بخوبی کروایا اور ایک زخم خوردہ نگاہ صنم پر ڈالی جو اب بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یزدان بھی وہی دروازے کے قریب آیا اور وحاج سے ملنے لگا۔ صالح صاحب کیسے ہیں آپ؟ یزدان اپنے ازلی شریر انداز میں بولا۔ کل کی باتوں کا ذرا سا بھی تاثر نہیں تھا جو وحاج کو شرمندہ کرتا یا پھر اسے ماضی کی تلخ یادوں کا احساس دلاتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ وہ ماتھے پر بال لیے بولا۔ تعبیر آپ دیکھ لیں، میں آپ کے بھائی سے اب تمیز سے پیش آ رہا ہوں لیکن اس سے ہی عزت راس نہیں ہے۔ آخری الفاظ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وحاج نے اس کے شانے پر ایک زوردار پنچ مارا اور اس کے سینے سے جا لگا۔ اپنی بکواس یہیں بند کر لو ورنہ تم وحاج سلطان کو اچھے سے جانتے ہو، تمہاری کمزوری کو اگر لے گا تو سر پیٹتے رہ جاؤ گے۔ یزدان نے فوری اسے بازو میں کسا گویا وہ تعبیر کو لے ہی نہ جائے۔ چھوڑو مجھے ہی یزدان، اس کی گرفت پر وہ گرایا تھا۔ وحاج بھائی ویلکم۔ وہ فاصلے پر ہوتا فوری تاثرات بدل گیا تھا۔ قدرے جھک کر کورنش بجا لائے جبکہ وحاج نہ چاہ کر بھی مسکرا لیا تھا۔ تعبیر بھی وحاج کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے کھلکھلائی تھی۔ اندر آئیں بھابھی، اور انابیہ تم بھی۔ وہ وحاج کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگی۔ آرام سے تعبیر۔ یزدان دوسری جانب آتا اس کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا جبکہ تعبیر چیمپی تھی۔ انابیہ وحاج کی پیروی میں اندر بڑھی، دوسرے ہاتھ میں تھمے بیگ اس نے ٹیبل پر رکھے اور آگے بڑھ کر آئی جی صاحب سے ملنے لگا جو اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ مبارک ہو ایس پی وحاج، آپ تو ماموں بننے والے ہیں، عنقریب ہمارا رشتہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ ڈیڈ رشتہ تو پہلے ہی کافی گہرا ہے، کیوں صالح صاحب؟ یزدان نے ایک مرتبہ پھر اسے چڑھایا لیکن وہ مسکرایا تھا اور یزدان کا دل مطمئن ہونے لگا تھا۔ وحاج کا رویہ اسے پرسکون کر گیا تھا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یزدان اپنے بابا اور ماں کے ساتھ مصروف تھا جبکہ صنم اب بھی ایک جانب کھڑی تھی۔ صنم یہاں آؤ، تعبیر نے صنم کو پکارا تو وہ اپنی جگہ کھڑی گھبرائی تھی۔ اس وقت اسے باسط کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ تنہا بے بسی کی حالت میں کھڑی وہ آگے نہ بڑھ سکتی تھی، نہ معافی مانگ سکتی تھی، شاید ان سے نظر ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وحاج نے انابیہ کے ہاتھ تھاما اور اس کی جانب بڑھا جبکہ یزدان ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا تھا۔ وحاج میں اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، وہ گھبرا کر بولی۔ وحاج بھائی، صنم نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے تھے جبکہ آنکھوں سے نمکین پانی بہتا گالوں پر پھیلنے لگا۔ بنا کچھ کہے وہ اپنے جڑے ہاتھوں کے سنگ بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ وحاج نے اس کے جڑے ہاتھوں کو جھکایا تھا جبکہ انابیہ اب بھی سہمی سی وحاج کے پہلو میں کھڑی تھی۔ تمہاری کی گئی گھٹیا حرکت کے بعد بھی ہم ساتھ ہیں، شاید قدرت نے ہمارا ساتھ ایسا ہی لکھا تھا۔ انابیہ کی لگائی گئی تہمت ہمیں ایک دوسرے کا بنا گئی تھی۔ میرے لیے تمہیں معاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں اب اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت یا کدورت نہیں پالنا چاہتا، لیکن تمہارے بھائی شایان کو تو میں مار کر بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس درندے نے جو گناہ کیے ہیں اسے اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ صنم کا سر جھکا تھا۔ وحاج نے انابیہ کو دیکھا اور اسے اشارہ دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا صنم، کیونکہ تمہاری بدولت ہی مجھے وحاج ملے تھے، مجھے وحاج مل گئے، ان کی محبت مل گئی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پر اب بھی میرے دل میں ڈر ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ انابیہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتی اس کے گلے جا لگی جبکہ وحاج اس لڑکی کے شفاف پن کا بھی معترف ہوا تھا۔ میرا کیا گیا گناہ قابل معافی نہیں ہے لیکن شاید تم لوگوں کے دل بڑے، حالانکہ تم پر کیے گئے ظلم کے بدلے مجھے بدتر سے بدتر سزا ملنی چاہیے، وہ بھیگی نم آواز میں بولے جبکہ انابیہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ تم اپنی سزا کاٹ چکی ہو، اب مزید تم اس کی حقدار نہیں رہی۔ وحاج متانہ سے گویا ہوا تو انابیہ مسکرا کر وحاج کو دیکھتی اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ وحاج نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا تو انابیہ چیمپی تھی۔ سالے اوپس وحاج بھائی، معافی تلافی کافی ہو گئی ہے، باقی کا رومانس بعد میں ہو جائے گا، اب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ وحاج کو چیرتا سب کے لبوں پر مسکان پھیلا گیا تھا۔ وحاج اسے گھور کر رہ گیا۔ ماحول کی کثافت ختم ہوئی تو سب سازگار ہونے لگے۔ روز بھی وہاں آ چکی تھی جس کے چہرے پر آج طمانینت پھیلی تھی۔ نوفل یزدان، میرے بغیر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ذہن چودھری کی گمبھیر آواز پر یزدان مسکرا کر مڑا اور تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ تعبیر نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ ظرف شاہ کو اتنے عرصے بعد دیکھنا اسے مزید خوشگواری میں ڈھال گیا تھا۔ تمہارے بغیر میری ہر خوشی
अधूरी है क्योंकि नौफर यजदान को इस मुकाम तक लाने वाला ज़हन चौधरी है। उसने बिला तअम्मुल का ज़री मुस्कुराई थी। आज ताबीर के चेहरे पर उसे तलखी की हल्की सी भी लकीर नज़र नहीं आई थी जो उसका डर मजीद ख़त्म कर चुकी थी। सनम जो कदरे मुतमैन हुई थी एक बार फिर उसे अपनी राह कट्ठन लगने लगी, पर उसे लग रहा था आज झटकों का दिन है। जब ज़री ताबीर से मिलने के बाद खुद आगे बढ़कर उसके गले लग चुकी थी। कई पल तो उसे समझ नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो तो ज़री से भी माफ़िया मांगने की ठान चुकी थी, लेकिन उसने मौका नहीं दिया था। अपनी नरमी, अपनी मासूमियत ज़रफ़ शान यहाँ भी ख़त्म नहीं होने दी थी। ज़हन फासले पर ही था, अब मुतमईन सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो सफ़र के दौरान उसका दिल सनम के हवाले से साफ कर चुका था। ज़री ने नरमी से उसे बातचीत की तो रही सही झुझक भी सनम के ख़त्म होने लगे। अब मुझे लग रहा है मेरी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है। यजदान खुश दिली से बोलता उस जानिब देखने लगा जहाँ बासित खड़ा था। सबके चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। एक जानिब खड़ा बासित खान जो सनम की निगाह से ओझल था, यजदान को देखता मसरूर हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो यजदान ने सनम की जानिब इशारा दिया। वो मुस्कुराकर सनम की तरफ मुतवज्जा हुआ। सनम को किसी की नज़र की तपिश का एहसास हुआ था। वो इर्द गिर्द देखने लगी, पर फिर मायूसी से डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई थी। खुशियों ने आज नुफर यजदान के घर अपना डेरा जमाया था और इन खुशियों की दायमी होने की दुआ सब ने मिलकर की थी। बेड पर लेटी वो अपने तन्हाई से घबराती शिद्दत से रोई थी। इस वक्त उसे बासित की यादों ने हलकान किया हुआ था। इतने दिन की दूरी उसकी जान पर बांध आई थी। आज सबको एक साथ देखकर वो कुछ ज़्यादा है अपनी तन्हाई महसूस कर रही थी। मेरी याद आ रही थी। सनम की सिसकियाँ उस भारी आवाज़ पर यकलख थी। यकदम उठकर उसने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने इर्द गिर्द नजर डाली तो वहाँ भी कोई नहीं था। बासित वो बुड़बुड़ाई तो कोई पास बैठकर उसे अपने हिसार में लेता कंधे पर थोड़ी चिमा चुका था। उसके आंसू रुके यहाँ तक कि उसने सांस भी रोक लिया। उसका हिसार, उसकी खुशबू ने सनम मलिक को जकड़ लिया। वो आ गया था वक्त से पहले ही। उसके आंसू साफ करने आ चुका था। दिल से पुकारती तो फौरन आ जाता, लेकिन तुमने पुकारा नहीं। तभी ये ढीठ आदमी खुद आ गया कि बीवी तो सारी उम्र नहीं बुलाएगी, इसलिए खुद चला आता हूँ। उसकी भारी आवाज़ सम्मा से टकराई तो बेचैन रूह पुरसकून हुई थी। सांसें बहाल होने लगी थी। मेरे दिल की पुकार ही आपको यहाँ खींच लाई। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बासित ने उसकी मुस्कान तो नहीं देखी, लेकिन वो जान गया था कि वो अब मुस्कुरा रही है। दिल से पुकारा था लेकिन अब लब खामोश थे। उसने सनम को सताने का जवाब ढूंढा। मेरे लबों से आपका नाम जुदा नहीं हुआ, आंखों ने दीद नहीं जगाई, तभी मुझे खबर नहीं हुई। बासित एक और जवाब ढूंढ लाया था इस वक्त, और जब से आप गए मेरी आंखें, मेरी सांसें, मेरे लब आपको पुकार रहे हैं। इन आंखों को बासित खान की तलब थी। वो पुरएतमादी से बोली तो बासित खान के तिश्ना लब भी मुस्कुराए थे। उसके कान के लौ चूमता वो खड़ा हुआ और सामने आया। सनम ने बेकरारी से उसे देखा, उसका नाम पुकारा। बासित ने सर असबात में हिलाए, आंखों में मोहब्बत की तो यानी लबों पर मानी खेस मुस्कुराहट। वो चंद पल निगाह की प्यास बुझाती फिर नीचे उतरती उसके सीने से जाल गई। गर्दन के गिर्द बाजू हैल करती वो एड़ियाँ उठा चुकी थी। बासित ने फौरी उसे खुद में समेट लिया। तुम्हारी माफ़ी, तुम्हारे गुनाह का एतराफ़ करना मेरी छुपी हुई मोहब्बत को वापस ले आया। और आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अनम से किया वादा निभाया। मैंने सनम मलिक की हिफाजत की है, उससे बेपनाह मोहब्बत भी की, और आज मैं भी एतराफ़ करता हूँ तुम मेरे दिल में बसने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। उसके इकरार पर सनम को लगा जो अंदर एक बेसुकूनी तड़प थी सब ख़त्म हो चुकी है। बासित की गर्दन के गिर्द उसकी बाहों की गिरफ्त मजबूत हुई तो वो दिल फरेबी से मुस्कुराया था। बासित मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उसने सरगोया शाना का, लेकिन उसे आज़ाद नहीं किया। बासित मैंने ज़हन से कभी मोहब्बत नहीं की। हाँ, जब उसने शादी की तो दुख हुआ था। शायान भाई ज़री को पसंद करते थे और भाई यही चाहते थे कि मेरी ज़हन से शादी हो जाए, और मुझे एतराज़ भी नहीं था। बस अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ना कभी आएगा। वो पुख्तगी से बोला। उसे सीधा खड़ा किए कमर के गिर्द बाजू हैल कर गया था। सनम फासले पर हुई उसे देखने लगी, जिसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर अलग ही जाज़बियत थी। वो भी बेखुद होने लगी। वैसे तीसरा तो आ ही जाएगा और मैं चाहता हूँ जल्दी से हम भी 2 से 3 हो जाएंगे। उसने सनम को देखते गंभीरता से कहा। सनम का चेहरा गुलाबी पड़ा था, जबकि वो उसके दहकते हुस्न को देखता नहाल हुआ था, जो अब बुखलाकर इर्द गिर्द देख रही थी। सनम की पेशानी चूम कर उसने उस हुस्न को खराज पेश किया। आर्यन से मिलना चाहती हो? सनम ने झटके से सर उठाया और सवालिया निगाह से बासित को देखा, जैसे पूछ रही कि वो सच कह रहा है। आओ मेरे साथ। वो उसका चेहरा साफ किया हाथ थामता कमरे से बाहर निकला था।
آج کا تھکا دینے پر خوشی بھرے دن کے بعد وہ بیڈ پر محو استراحت تھی۔ جب یزدان اندر داخل ہوا وہ بوجھل سا مسکرا کر یزدان کو دیکھنے لگی۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، وہ لب دبائے بولا تو تعبیر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ تعریف تم روز کرتے ہو، آج کیا خاص ہے؟ اس نے ابرو اچکایا۔ میرے لیے خاص آپ ہے یار، پر ہر لمحہ ہر گھڑی باقی ساری دنیا عام ہو سکتی لیکن یزدان کی تعبیر کبھی بھی نہیں۔ اس نے بلا تعمل کہا تو تعبیر مسکرانے لگی۔ وہ قدم لیتا اس کے پاس آیا اور قریب ہی بیٹھ گیا۔ تم بھی آج بہت پیارے لگ رہے تھے، اور سب سے خاص بات جانتے ہو کیا ہے؟ اس نے یزدان کی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہیں گی، یزدان نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو تعبیر نے ماتھے پر بال نمایاں کیے اسے گورا۔ آج میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے۔ آپ کو یہ توقع نہیں تھا کہ آپ کا شوہر کسی اور کی طرف دیکھ رہا۔ تعبیر بوکھلائی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے یزدان، وہ خفت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے بولے۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کر بلبوں سے لگایا۔ تعبیر مسکرائی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ اس نے تعبیر کا بہانہ رد کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یزدان میرے علاوہ کیوں کسی کو دیکھے؟ وہ ناک سکوڑے بولی تو یزدان نے اس کے ناک پر لب رکھے۔ تعبیر نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ آرام کرنا چاہتی ہیں لیکن ایک شخص سے ملوانا بھی بہت ضروری ہے۔ کہاں؟ وہ متعجب ہوئی تو یزدان نے کھڑے ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ تعبیر نے دوبارہ سوال نہیں کیا اور اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی۔ تعبیر کے ذہن میں کئی سوالات قلب بلانے لگے کیونکہ وہ کمرے سے باہر لایا تھا۔ یزدان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کسی خاص سے ملوانے جو ہماری پہلی ملاقات کا ذریعہ بھی بن گیا تھا۔ ایسا کون ہے؟ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اتنی سی بات پر طبیعت خراب نہیں ہوتی یزدان، وہ خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ مگر سر میں تو درد ہوگا۔ تعبیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ یزدان سے بحث میں وہ کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ اسے راہ در سے گزرتا آخری کمرے کی جانب لایا۔ دوسری جانب سے صنم بھی آتی دکھائی دی تو وہ مزید حیران ہوئی۔ یزدان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو تعبیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں جبکہ صنم کی بیقرار آنکھوں میں پرسکونی اتری تھی۔ آریان ساگر اس کا بھائی سامنے ہی کھڑا تھا۔ وقت نے اسے تھوڑا کمزور کر دیا تھا لیکن وہ صحیح سلامت موجود تھا۔ صنم آگے بڑھتی آریان کے سینے سے جا لگی۔ یک وقت آنسو بہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلے گئی جبکہ تعبیر اب بھی متعجب تھی۔ اس نے یزدان کو حیرت سے دیکھا۔ آپ کے سب سوالات کے جواب دوں گا لیکن اس وقت آپ آریان سے کچھ نہیں پوچھیں گے، وہ پر یقینی سے بولا تو تعبیر نے بامشکل سر اسبات میں ہلایا اور پھر مسکراتے ہوئے آریان کی جانب بڑھی۔ آریان بھائی، اس نے جیسے تسلی چاہی تو آریان نے لب بھینچے سر اسبات میں ہلائے۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے اس کے بازو سے لگی جبکہ یزدان بے چین ہوا تھا۔ دونوں کو رشتہ بے شک بہن بھائیوں جیسا تھا لیکن وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور تعبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھے قدرے دبا چکا تھا گویا اسے احساس دلا رہا تھا۔ تعبیر نے اچنبھے سے اسے دیکھا پر یزدان کی آنکھوں میں پھیلے بے قراری اسے صاف محسوس ہوئی اور وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ تبھی وہ لاپرواہ بنتی آریان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کڑھ کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان تینوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر یزدان قدرے بلند آواز میں بولا تو باسط بھی چونکا تھا۔ اپنے باس کا سرخ چہرہ اسے احساس دلا گیا تھا کہ وہ جیلس ہو رہے ہیں۔ کل روز اور آریان کا نکاح ہے۔ اس نے تعبیر کو نکاح کے حصار میں رکھے دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک زبان بولی تھیں۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ کا، یہ آریان بھائی شروع سے روز کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آریان کو دیکھا جتایا تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے جو جھینپ گیا تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے۔ یزدان خفگی سے گویا ہوا جو تعبیر کو ہی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر یزدان کے سامنے آئے۔ مجھے سب بتاؤ، روز اور آریان بھائی کیسے؟ تعبیر نے اس کی بوری آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے آریان کو ایک نظر دیکھا اور پھر روز اور آریان کے متعلق ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ شایان ساگر کا ذکر اس نے بالکل ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ کرنا چاہتا تھا۔ تعبیر اپنا سر تھام کر رہ گئی جبکہ یزدان محض یہی سوچ پایا تھا کہ ابھی وہ نوفر یزدان کی سچائی نہیں جانتی۔ نہ جانے پھر اس کے کیا تاثرات ہوتے۔ وہ سر جھٹکتا، وہ مزید تفصیل سے آگاہ کرنے لگا تھا جو تعبیر کو مزید گھما گیا تھا۔ اگلا دن خوشیوں کا پیام لایا تھا۔ منشر میں صبح ہوئی نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نکاح مکمل طور پر خفیہ تھا اس لیے سب اندر لاؤنج میں ہی انتظامات کیے گئے تھے جو باسط زین اور یزدان کے گارڈز نے مل کر کیے تھے جبکہ روز اندر ظرف شاہ تعبیر اور صنم کے ہمراہ تھی۔ اس نے اپنے نکاح کا سفید رنگ پسند کیا تھا۔ سفید لانگ گاؤن میں ہلکے پھلکے میک اپ میں آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ چہرہ سفید چہرہ آج گلابیاں چھلکا رہا تھا۔ سفید ہاتھوں پر سرخ نیل پالش اور سفید پرل کے کنگن پہنے وہ روایتی دلہنوں سے ہٹ کر لگتی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں ورنہ یزدان شور مچا دے گا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟
تعبیر یزدان کی نقل اترتے بولے تو صنم اور زری مسکرائی تھی، جبکہ روز کھڑی ہوئی، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ تعبیر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آج تمہارا نکاح ہے روز، آج تو خود پر توجہ دو، اور اب تو تمہاری ساری توجہ آریان بھائی کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ جھمپی تھی، آریان بھائی کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ مصنوعی دھمکی دیے بولے تو روز بھی مسکرائی تھی۔ وہ قدم لیتی روز کے پاس آئی اور اس کا سفید گال چوما۔ روز خفا سے لال ہوئی، جبکہ تعبیر کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔ وہ معصوم اور خوبصورت دل کی لڑکی ہر ایک کا اپنے ذات سے بڑھ کر خیال کرتی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کبھی یہ خواہش کی تھی کہ اگر میرا ایک اور بھائی ہوتا تو میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لیتی، پر شاید یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے مجھے مایوس نہیں کیا اور آریان بھائی کو ذریعہ بنا دیا۔ میم یہ آپ کی محبت ہے۔ وہ خوش دلی سے تعبیر کے گلے جا لگی۔ روز تم خود بہت اچھی مخلص ہو۔ ظرفشاں بھی گفتگو میں شامل ہوئی تھی۔ بالکل ظرفشاں، ہماری روز بہت اچھی اور مخلص ہے۔ ظرفشاں اور تعبیر دونوں روز کو دونوں جانب سے تھام کر اسے دوہری خوشی سے نواز گئی تھی۔ چلو میں اب تیار ہو جاتی ہوں ظرفشاں، تم بھی اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج تو تمہاری سب سے اچھی دوست کا نکاح ہے۔ ظرفشاں مسکرا کر تعبیر کے ہمراہ باہر نکلی۔ جب کچھ دیر بعد ہی یزدان اور باسط اندر داخل ہوئے، روز کو جھجک آنے لگی تھی۔ یزدان روز کے چہرے کو دیکھ کے پرسکون ہونے لگا تھا۔ آج وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری پوری کرنے والا تھا، جس کے بعد وہ اپنے رب کے آگے سرخ رو ہو جاتا۔ بس آج تو روز پہچان میں نہیں آ رہی، لگتا ہے آج روز کے ریان کی خبر نہیں۔ باسط نے روز کو دیکھا یزدان کو بھی گفتگو میں شامل کیا تھا۔ باسط سر آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ منہ بنائے بولی تو باسط مسکرایا تھا، اور جو تم ہر مرتبہ مجھے تنگ کرنے پہنچ جاتی تھی، آج موقع ہے، حساب تو برابر کروں گا۔ یزدان مسکرایا تھا، آج اس کے چہرے سے مسکان جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باسط سر میں نے آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، وہ الگ بات ہے آپ غلط وقت پر غائب ہو جاتے تھے جب بعض کو تو آپ سے کام ہوتا تھا۔ صنم شرم سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جبکہ باسط منہ بنا کر رہ گیا۔ ایسا بھی نہیں تھا، باسط کو ہی غلط وقت پر میں یاد آتا تھا۔ وہ منہ بنائے بولی، باسط بیٹا بیوی کے سامنے مار نہیں کھانی، تو زبان بند کر لو۔ یزدان کی دھمکی کر کر ثابت ہوئی، تبھی وہ منہ پر انگلی رکھے اچھا بچہ بنا سب کے صنم مسکرانے لگی تھی۔ تم خوش ہو روز؟ یزدان نے آگے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس آپ ہی خطرے، میں اپنی جان بھی دے دوں تو مجھے ملال نہیں ہوگا۔ ریان سے نکاح کرنا تھوڑا مشکل تو ہے، اب بھی ڈر لگتا ہے کہیں وہ چھوڑ نہ جائے، لیکن اگر آپ نے اسے میرے لیے پسند کیا ہے تو آپ کی پسند سر آنکھوں پر۔ اس کا تفصیلی جواب یزدان کے وجود میں سرد لہر دوڑا گیا تھا، اس کی آنکھ میں نمی چمکی۔ وہ مخلص لڑکی ہر بار یزدان کو معتبر کر دیتی تھی۔ بالکل بھی نہیں گھبرانا، اللہ پاک نے تمہارا نصیب بلا شبہ بہت اچھا لکھا ہے، تبھی اتنے صبر کے بعد آریان جیسا شخص تمہیں دوبارہ ملا ہے۔ آریان نے ایک عمر تمہارا انتظار کیا، اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا تو وہ بہت پہلے تمہیں اپنا چکا ہوتا۔ اس قید خانے کی اذیت تو تم بھی جانتی ہو، وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا رہا تھا۔ بس وقت اور حالات نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس کی مخلصی پر کبھی بھی شک مت کرنا۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ باس آپ ایموشنل مت ہوں، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ آریان یہاں ہے، روز تو چپکے چپکے روز ریان کو دیکھنے جاتی۔ اس نے ریان نا پر خاصا زور دیا۔ باس ایسا کچھ نہیں تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں ریان کا خیال رکھوں۔ روز روحان سی ہوئی تھی، جبکہ یزدان مسکرایا تھا۔ بس تم روزینہ کو تنگ کر رہے ہو، اگر اس کے ریان کو پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں، اور ہاں میں نے اسے آریان کا خیال رکھنے کو کہا تھا، وہ الگ بات ہے۔ روز صبح شام وہاں پائی جاتی تھی، باس آپ بھی، وہ مٹھیاں بینچتی چیخی تھی۔ سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یزدان بھائی اور باسط آپ سب مل کر میری پیاری سی بھابھی کو تنگ مت کریں، ورنہ ہم نیند بھابھی آپ کو اچھی طرح مزہ چکھائیں گی، اور تعبیر آپی کا تو آپ دونوں کو اچھے سے پتہ ہے، پھر آپ دونوں نے ہی چھپتے پھرنا ہے۔ صنم روز کے گرد باہیں ہیل کیے، دھمکیاں دیتی دونوں کو بوکھلانے پر مجبور کر گئی تھی، پر پھر سب کا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ گرے پینٹ کوٹ پہنے آریان ساگر آج ایک عرصے بعد اپنے اصل حلیے میں واپس آیا تھا۔ ہلکی ٹرم ہوئی داڑھی مونچھوں میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید نمایاں تھا۔ کچھ من چاہا مسافر ملنے کی خوشی نے چہرے پر مزید جاذبیت پھیلائی تھی۔ گہری شہد رنگ آنکھوں میں آج الگ ہی سی چمک تھی۔ بے انتہا کٹھن سفر کے بعد آج اس کی محبت اس کا رہبر رنگ لے آیا تھا۔ روز نامی وہ لڑکی آج اس کی مکمل ہو جاتی۔ یزدان اور زین سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جبکہ باسط نے بلیک شلوار قمیض کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ صنم نے بھی بلیک کلر شارٹ فراک اور خلاصہ پلازو پہنا تھا، اور ظرفشاں نے بھی سادہ پاؤں کو چھوتے فراک کے ساتھ بھاری آویزیں اور چھوٹی سی بیندیاں ماتھے پر سجائی تھی، جو سراسر زین کی خواہش تھی۔
वहाज सुल्तान और अनाबिया ने भी सफ़ेद रंग का इंतखाब किया था। अनाबिया लॉन्ग वाइट शर्ट और वाइट कैपरी पहने सफ़ेद ही दुपट्टा गले में डले वहाज सुल्तान को अलपसरा ही लग रही थी, जिसकी नज़र भटक भटक कर उस पर जा रही थी। सफ़ेद गाउन और सफ़ेद ही ज्वेलरी पहने वो परी सीढ़ियों से उतरती आर्यन सागर का दिल शिद्दत से धड़का गया। वो मिसमराइज हुआ उसे देखता खड़ा हुआ, जबकि यजदान की नज़र ताबीर पर आ ठहरी थी, जिसने सफ़ेद नेट की मैक्सी जेब तान की थी। मैक्सी में नुमायाँ होता नजर सरापा यजदान के दिल पर बिजलियाँ गिरा गया था। उसने ताबीर को देखे आंख वेंकी तो वो बुखलाकर इर्द गिर्द देखने लगी, जबकि यजदान मुस्कुराता आगे आया और रोज़ के बराबर खड़ा हुआ। दूसरी जानब बासित भी आ चुका था। रोज़ की ख्वाहिश थी कि वो बासित और यजदान के हमरा इजाब व कबूल की अदायगी करे, और यजदान रोज़ की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करना चाहता था। दोनों उसे थामते आर्यन सागर के मद्दे मुकबल बिठा चुके थे, जबकि जैन ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखे उसे बैठने को कहा। आर्यन लब दबाता काउच पर दराज हुआ। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो रोज़ ने भीगी आंखों से यजदान को देखा, जिसने उसके सर पर हाथ के पलकों को जुम्बिश दी थी। बने मसीहा को देखते उसने अपने हमदर्द के नाम जिंदगी काट ली थी, जिसे वो कभी सितमगर समझती थी। निकाहनामे पर साइन करके उसने आखिरी अदायगी भी मुकम्मल की थी। आर्यन की जानब से बिना किसी देर के कबूलियत की आवाज़ बुलंद हुई। रोज़ का दिल शिद्दत से धड़क उठा। रोज़ ने अगर यजदान को देखकर आर्यन सागर को कबूल किया था तो आर्यन ने जैन चौधरी को देखकर लफ्ज़ों की अदायगी की थी, क्योंकि दोनों के मसीहा इस काबिल थे कि उनका शुक्रगुजार हुआ जाता, उन्हें इज्जत और मान दिया जाता। यजदान को अपने फ़र्ज़ की अदायगी का इत्मीनान हुआ था। उसने आंखों में आई नमी को अंगूठे से रगड़ा और उठकर आर्यन को गले से लगाया। मुबारक की सांसें हर जानब फैलने लगी तो रोज़ को अपनी कैफियत समझ से बालातर लगने लगी। सनम, ताबीर और ज़रफ़ शाह ने उसे आर्यन के मुकाबिल खड़ा किया था। आर्यन सागर की तिश्ना निगाह उस गुलाब सादे पर ठहर गई। उसे रोज़ कहना बजा था, क्योंकि वो एक गुलाब की तरह ही तो थी, शफाफ महकती मुखलिस सफ़ेद परी। दोनों माहौल से मावरा हुए एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि बाकी सब अपने हम सफ़र के हमरा उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे। कैमरे में कैद होता ये मंजर सब के लिए एक यादगार लम्हा बन गया था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।